تو ایک جگہ اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بندے کون ہیں. ویسے تو سارے اسی کے بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس، انسان جنات سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلق جن کا ہے اور جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے، تو وہ سورہ فرقان میں ہے صرف 12 باتوں کی. 12 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی اللہ اس پہ مہر لگائے گا کہ میرا ہے. جب میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ خاص کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میرا دین تو بہت بڑا ہے. 12 یہ 5 انگلیاں 10 اور یہ 2 12 کہ 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تم میرے بنو گے. پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اس سے میں توڑوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس سے میں پھوڑوں گا. تو پہلے میرے بنو تو صحیح. وہ کیا ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی صفت کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے. اللہ اکبر. زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے. تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو. تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کہا عاجزی اختیار کرو. اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں، آخر ایک مردار ہوں، کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی ہوں، اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا تو اس دن دیکھا جس کی نیکیاں بڑھیں گی تو وہ عزت دار ہے، جس کی گھٹ گئیں وہ ذلیل و خوار ہے. تو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زمین پر تواضع سے چلنا نہیں، وہ پوری زندگی ان کی عاجزی کی ہوتی ہے. سورہ لقمان میں ہے کہ لا تمش فی الارض مرحا، بیٹا اکڑ کے کبھی نہ چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو نہ تو پہاڑوں سے اوپر قد لے جا سکتا ہے، نہ ایڑی مار کے زمین پھاڑ سکتا ہے. تو ایک میں مختصر بیان کرتا ہوں تواضع. دوسری تواضع سے جڑی ہوئی بات ہے کہ تواضع کا پتہ کب چلے گا؟ وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سبحان اللہ. جب ان سے کوئی، یہاں جاہلون سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں. یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما. وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مرا لیتے، باجی السلام علیکم تو ڈارا ہو رہے سا ڈارا ہو رہے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا. میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ غصے سے بپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں. 2. تیسری فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں. اچھا اب آج کل سستی کا زمانہ ہے. میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی. قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر
کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء با جماعت پڑھ لے اور فجر با جماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وہبناہ۔ محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کو، جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء با جماعت پڑھ لو، فجر با جماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو، اچھا اگر علم تبکو فتباکو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یا اللہ جہنم سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ یہ ہمارے اب تو عام ماحول میں جی اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ تو میں تو اپنے ماحول میں بات کرتا ہوں اپنے عزیز رشتہ داروں سے کہ اللہ آپ پہ ہی کپا کٹ دے گا، سپرے نہ کرو، پانی نہ لاؤ، کھاد نہ دیو، آپ بہے کوئی بھی پا دیو، اللہ آپ پہ ہی کٹ دے گا۔ لے جی مولانا صاحب کہیں گل نہ کریں دیو، بھلا کدی پانی تے کھاد تے سپرے تو بغیر بھی کاشا ہوئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرو۔ پانچویں بات کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، معیشت کو، اکانومی کو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں، دیکھو اللہ نے دنیا کا بھی بیچ میں ڈالا۔ اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے، اللہ والے چٹائیوں پہ سوتے ہیں، اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، اللہ والے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ارے سب سے بڑے اللہ والے تو نبی ہیں، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کائنات کی افضل ترین ہستی اللہ کے بعد میرے نبی ہیں ابو جہل کے پاس بھیجا۔ تو یہاں ان کی معیشت کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتے۔ قرضے اٹھا لیے، شادی آ گئی، اس پر مجھے ایک بتا رہا تھا ساتھی کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی کی تو 40 لاکھ کی آتش بازی چھوڑی۔
یہ اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ایسے نام و نام 40 لاکھ روپے کو آگ لگا دی. اس 40 لاکھ روپے پر کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، کتنے مریضوں کا علاج ہو جاتا. وَلَمْ يَقْتُرُوا، دوسری بات ہے کہ جتنا دیا ہے اس سے اوپر نہیں جاتے کہ قرضوں میں چلے جائیں، اکانومی برباد ہو گئی. اور وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور جتنا دیا ہے اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے. یہ چیز بھی اکانومی کو ہٹ کرتی ہے کہ بس جوڑتے جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ نہیں، اس کو آگے دو نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، اس نے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ والا وہ سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی خبر ہی کوئی نہ ہو، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بس مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اکانومی کو بتا رہا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، وہ زراعت کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں. ابو بکر سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ خلفائے اربعہ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ تو وہ اپنے خرچ کو بیلنس کرتے ہیں. کل پرسوں ایک ساتھی بات کر رہا تھا، اصحاب صفہ تو چٹائیوں پہ بھوکے لیٹے رہتے تھے. یہ شروع کی باتیں ہیں. عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویوں کو جو 1/8 ملا وہ 48,000 دینار تھے. تو آج کے لحاظ سے وہ 12 ارب روپے بنتا ہے. جس آدمی کا 1/8 12 ارب ہو تو پورا کتنا ہوگا؟ اور 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور شام، عراق، مصر، حجاز میں زمینیں، جائیدادیں، باغات. یہ تو پھر اللہ والی کوئی نہیں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعد بن ابو وقاص جنتی، اور سعید بن زید جنتی. یہ سب بڑے 4 تو ویسے ہی حکمران ہیں، خلفاء ہیں. اور حضرت زبیر کے 1,000 غلام تھے جو ان کی کھیتی باڑی اور تجارت کو سنبھالتے تھے. اور حضرت طلحہ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بحری جہاز چلتے تھے. سعد بن ابی وقاص کا وہ مدینے کی جنوب کی طرف وادی عقیق ہے جو آج کے زمانے کا ڈیفنس کہہ لیں، وہاں ان کا سرخ پتھر کے سے بنا ہوا محل تھا. تو چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں تو بس وہ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ بس یہ اللہ والے تو پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ والے تو کسی سے ملتے ہی نہیں، اللہ والوں تو ستو پھانک کے زندگی گزار لیتے ہیں. جب اللہ نے صحابہ کو مال دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی بیوی نائلہ کے لیے میں نے چادر خریدی ہے 300 دینار میں، 300 دینار میں، جو 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اور کہہ رہے کہ پتہ نہیں اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو ہم بیچ میں دنیا کو نکال نہیں سکتے. یہ بڑی غلط تعبیر ہے اسلام کی. اس کے بعد کیا ہے ان کی صفت؟ 3 کٹھی بتائی ہیں، 6، 7، 8. اب میں آپ کو 5 بتا چکا ہوں. تواضع، عاجزی، اور برائی کا جواب اچھائی، اور راتوں کو اٹھ کے بندگی، اور اپنے کاروبار زندگی میں اعتدال اور بیلنس آف اکانومی تب ہوگا جب اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا. اور ایک آدمی مجھے ملنے آیا تو کہنے لگا یہ اتنے کروڑ کی گھڑی اور میرے پاس گھڑیوں کا ڈھیر ہے، کروڑوں روپے، ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے. یہ تو نادانی کی بات ہے، نہ کہ کوئی فخر کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 صفتیں کٹھی بیان فرمائی. وہ کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو
اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو ہمارے علاقے میں خاص طور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں، اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں، گجرانوالہ کے ارد گرد، گجرات کے ارد گرد خاندانوں کے خاندان تباہ ہو کے، اور ایسی سرحد اور بلوچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو گئے، اور نمازی 5 وقت کے، اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق ہے۔ حق ہے، کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جاتے ہیں، ہم اس کو قتل کرو۔ اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، جب اس جنگ میں جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو۔ لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے قتل 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 قتل، بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی، تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر نے ایکسیپٹ کیا، زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سیم آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائیں۔ انسان جذبات کا پتلا ہے، اس کے سامنے جب بے حیائی ہوگی تو وہ یقیناً اس کے غلط جذبات ابھریں گے۔ اس لیے میرے اللہ نے، میرے نبی نے ہمیں ایک پاکیزہ اور حیا والی شریعت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے امت کے اندر کہیں حیا چھپا ہوا ضرور ہے۔ خاص طور پر میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو شادی کرنے کے بعد بھی الگ عورتیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میں بڑے دکھ اور شرم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں، کہ میرے بھائی جو شادی کر کے بھی اور عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے بھی گری ہوئی بات ہے میری بہنیں جو شادی کے بعد بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم یہ تینوں کام کرو گے، زنا کرو گے، قتل کرو گے، شرک کرو گے، يَلْقَ أَثَامًا، بہت بڑا گناہ ملے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت بڑا عذاب ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ لیکن إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل اختیار کیے۔ اب آگے خوشخبری سننا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ کہہ رہا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہائے ہائے، اگر تم توبہ کر لو گے نا، ایمان لے آؤ گے، اچھے عمل کرو گے، تو میں صرف تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری برائیاں مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دوں گا۔ واہ قربان میرے مولا، کہتے معاف نہیں کروں گا، معاف بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ یا اللہ ایسا کیوں کرو گے؟ کہ اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، آگے اللہ نے بتایا کہ توبہ کرنے والا ہے کون؟ جو توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو بدلتا ہے، اچھا کرتا ہے، یہ ہے صحیح توبہ کرنے والا۔ لیکن ایک خوشخبری سنا دو، مثلا ایک آدمی کی توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک نوجوان کا فون تھا، روز نے دھاڑے ماری کہ جی توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہا توبہ کرتے ہو؟
کہتا جی کرتا ہوں. میں نے کہا معاف ہے. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو, وہ انسان ہی نہیں جو بھولے نہیں. تو میرے اللہ نے توبہ کی کوئی لمٹ نہیں رکھی, نہ عدد نہ عمر. بھائی تو 60 سال کا ہو گیا ہے, تجھے حکومت پاکستان ریٹائر کرتی ہے, ہم بھی تیری توبہ قبول نہیں کریں گے. یا بھائی تو 3 دفعہ کر چکا ہے گناہ, اب ہم تیری توبہ قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے میں اتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں, تم ایک عورت یا ایک مرد اتنے گناہ کرو کہ زمین پہ رکھتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو, پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر, تو میں ساری معاف کر دوں. ہمارا اللہ بڑا پیارا اللہ ہے. اچھا, 9ویں صفت کیا ہے ان کی؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جہاں گندی محفل ہو اور شرابی کی محفل چل رہی ہے, یا کوئی ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے, یا کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے, برائی ہو رہی ہے, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے, چپ کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اچھا, اس میں ایک بڑی اور خوبصورت بات ہے, مروا کراما وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کراما. میں دیکھوں گا شراب پی رہے ہیں بچے تو میں کہوں بدبخت, نامراد, ذلیل, کمینے, شرابیں پی رہے ہیں, چرس بیچ رہے ہیں یا چرس پی رہے ہیں, میرا یہ معاملہ ہوگا. لیکن مرو کرا, جب وہ کسی غلط محفل کو دیکھتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, یعنی اپنا دامن بھی بچاتے ہیں, اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی حقیر نہیں سمجھتے. میں اپنے دیندار طبقے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ غلط راہوں پہ چلنے والوں کو حقیر نہ جانیں, ان سے نفرت نہ کریں, ان سے پیار کریں. میں اپنے گاؤں میں ہوں, تلمبا 3 کلومیٹر ہے, 250 طوائفیں ہیں. ان کو صرف بیٹی کہنے پر ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی. وہ کچھ ان کا وظیفہ لگایا تھا تو ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی. تو بھائی کسی کو حقیر نہ جانو, کسی سے نفرت نہ کرو, چاہے کوئی غیر مسلم ہے چاہے کوئی مسلم ہے, لیکن تمہارے عقائد کے خلاف ہے, یا تمہارا جھگڑا ہے, تمہیں لڑائی ہے, یا وہ زانی ہے, شرابی ہے, جواری ہے, نفرت نہ کرو, نفرت نہ کرو, نفرت نہ کرو. اور 10ویں ہو گئی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو سننے سے انکار نہیں کرتے, یعنی آنکھیں بند نہیں کرتے, کان بند نہیں کرتے, کہ جیسے اندھے اور بہرے پر چیز پیش کرو تو اسے پتہ نہیں لگے گا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے میری بات آتی ہے, میرا قرآن آتا ہے, میرے نبی کا فرمان آتا ہے, تو اندھے بہرے نہیں ہوتے بلکہ غور کر کے سنتے ہیں, غور کر کے سنتے ہیں. تو اللہ ایک ان کی صفت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو تاثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں, اور اپنے گناہوں پر باقی نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے. پھر جب توبہ ٹوٹ جائے پھر رو دھو کے توبہ کرتے ہیں. 11. 12ویں صفت کیا ہے؟ سبحان اللہ, واہ جی واہ. اللہ والوں کو تو بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ والوں کے گھروں میں تو فاقے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سبحان اللہ. جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے ازواج یعنی بیویاں, ہماری اولادیں ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, اور ہمیں متقین کا سردار بنا, امام بنا.
اپنی وجاہت مانگتے ہیں، وجاہت. اچھا، حب، وہبا، آتا، اعطا، 3 لفظ ہیں دینے کے. آتا دیا، اعطا دیا، وہبا دیا، لیکن تینوں کے مطلب الگ الگ ہیں. آتا کہ میں نے آپ کو ایک چیز دی، قلم دیا، لیکن آپ کو مالک نہیں بنایا، واپس لے سکتے، واپس کرو. آتا، میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں تو میں آتا کا مطلب ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، یہ تمہاری پکی ملک ہو گئی. وہبا، میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی، تیرے تصور سے بھی بالا تر ہوگی. کیا مانگتے ہیں اللہ والے؟ یا اللہ میری بیوی ایسی ہو، اتنی اچھی ہو کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہو، میری اولاد ایسی ہو، اتنی نیک ہو، اتنی صلاحیت والے ہوں کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہوں. اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مانگو آتے نہ، کہہ رہا ہے حب لنا، یا اللہ ہمارے گمان سے بھی اوپر کر کے بیوی اور بچے دے، اور ہمیں دنیا میں وجاہت دے، عزت دے. اس کا مانگنا انسانی حقوق میں شامل ہے. ہاں، ایسی وجاہت اور ایسی شہرت جس کے پیچھے شیطانی کام ہو وہ حرام ہے، ورنہ عزت نفس تو ہر انسان کو پیاری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس سے بڑی تعبیر پورے کلام عرب میں نہیں ہے اندر کی خوشی کی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا. اس کا الٹا محاورہ ہے اسقط اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یعنی تجھے تکلیف دیکھنی پڑے. اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، یعنی تمہیں سکھ دیکھو، تم سکھ دیکھو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ جن کو صبر کے بدلے جنت کے بڑے گھر ملیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، جس میں گاڈ آف آنر ان کو پیش کیا جائے گا، سلام کیا جائے گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا ومقاما، جو ہمیشہ کے لیے خوبصورت رہے گا، اس کا حسن بڑھتا رہے گا، اور تمہارا بھی قیام کبھی نہ ختم ہوگا. میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دوستو اللہ کے واسطے جو کام کرو اللہ کے بندے بن کے کرو. سیاست کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، تجارت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، ملازمت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، زراعت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 12 صفات کا عمل کرنے والا بنائے. اور آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں، اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے.
ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے، آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا۔ میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے،
اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز، تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال رہا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال کیا، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس کے دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی پر، اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول۔ ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال
آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھائی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی، نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا، اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے۔ وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے، پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ۔ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے، اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا، جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے، جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، ابھی موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹر پڑا، اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔
پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کرو، آج تجھ سے گلہ نہ کرو، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الی عدو ملکتہ امری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت، ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں، طائف میں۔ 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر۔ امت بنو، مسلمان بنو، اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ، یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، چاند سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی
ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، المجید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، الودود، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر التضاب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ، ذلكم اللہ۔ صنعت لبوس لکم۔ پھر اللہ نے دونوں میں فرق کیا، اپنے علم کو کہا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی طرف سے مکمل کامل ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان آ گئی بہت بھاری، سارے صحابہ نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹی۔ تو حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی کہ خندق کھودی جائے، تو جس حصے میں وہ خندق کھود رہے تھے، حصے تقسیم ہو گئے تھے، اسی میں وہ چٹان آئی، سب نے زور لگا لیا، چٹان نہیں ٹوٹی۔ تو سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، ایک چٹان آڑے آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ اس وقت آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے کدال اٹھائی اور خندق میں اترے اور ایسے اٹھائی نا تو کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہاں تک پڑھا اور ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا، اس سے چنگاری نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور الروم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، روم کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور منافقین ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ ابو سفیان کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور سپر پاور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور سپر پاور کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ اٹھائی، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ کے گرا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور فارس ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ایران کے محل فتح ہو۔
کہ صحابہ نے تکبیر پڑھی، منافقین اور ہنس کے گر رہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر کدال اٹھائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت مکمل کر کے تیسری دفعہ جو ضرب لگائی تو وہ ساری چٹان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کی طرح بکھر گئی، اور آپ نے کہا فتحت قصور یمن ورب الکعبہ۔ تو یمن پر بھی بڑی طاقتور حکومت تھی، ابرہہ لشکر لے کے آ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے، تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم یمن کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی تو منافقین ہنستے ہنستے گر گئے، کہنے لگے ان کو دیکھو، ابو سفیان کے ڈر سے یہ اتنی بڑی خندق کھود رہے ہیں اور ہمیں کیسے جھوٹے وعدے دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، یہ دیوانوں کے خواب ہمیں دکھا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ سب بھوک میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اپنی بیگم کے پاس آئے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ کہنے لگے یہ بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے، کہنے لگے اس کو ذبح کرو، پکاؤ، آٹا گوندو، میں اللہ کے نبی کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو تشریف لے گئے، کہ یا رسول اللہ میں نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، 10 آدمی، تو آپ اپنے ساتھ 10 آدمی اور لے کر تشریف لے آئیں اور میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں۔ تو آپ نے اعلان کیا خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، کھانے کے لیے چلو۔ وہ تھے 1000، چلو 10 آدمی کا کھانا 20 کو پورا آ جائے گا، 30 کو، 1000 اور 10 کتنا بڑا فرق ہے۔ انہوں نے تو پیر اکھڑ گئے، دوڑے گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیوں دوڑا ہوا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ تو آپ تشریف لے گئے۔ اب 1000 تو ان کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ میں نے 1984 میں پہلا عمرہ کیا تو میں نے اصل مدینہ دیکھا جو کچا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، کالے پتھروں کے گارے کے ساتھ بنے ہوئے، اور اوپر کھجور کے تنوں کی شتیر۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے اور ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور آٹے کی پرات پر رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اب یہ میرے پاس لا کے رکھو ہانڈی کو اور روٹیاں شروع کرو، اور رومال ہٹا کے نہیں دیکھنا، رومال اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ وہ آپ ڈال رہے ہیں بڑی پرات میں اور روٹیاں آ رہی ہیں، آپ توڑ کے اس میں ڈال رہے ہیں، 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، آپ خود تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے۔ اور جب آپ نے ڈھکن اٹھایا تو ہانڈی کی ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور جب پرات کے اوپر سے رومال اٹھایا تو آٹے کا ایک پیڑا بھی کم نہیں ہوا تھا، اسی طرح سالن، اسی طرح آٹا۔ اچھا، پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ بھائی گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ، یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ تو وہ ایسے ہی کرتے رہو، ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یہ ہڈیاں جمع کر کے اسی تھال میں رکھ دیں جس میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو آپ نے تھال کے کناروں پہ ہاتھ رکھا اور ایسے دعا مانگنا شروع کی، دعا مانگتے رہے کہ اچانک وہی ہڈیاں پھر وہی بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، اور جو باقی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے لو جابر ہمیں تو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، تجھے اجر دے دیا، جا سالن بھی لے جا اور یہ بکری کا بچہ بھی لے جا۔ جب اس کو کان سے پکڑ کے اندر لائے تو ان کی بیوی ایک دم ایسی ہوئی، وہی کدو آ گیا، تو ہم نے کویا ہے تے کھاتا ہے، یہ کدو آ گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ نے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا انہ لقول فصل وما هو بالہزل
لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ لا ریب فیہ. یہ اللہ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا جس میں اللہ نے آپ لوگوں کو آپ کی جوانی کے ایام کو قبول فرمایا. جو انسانوں کا علم ہے جس کو ہم فن کہتے ہیں، یہ حقارت کا بول ہے، اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ بولو جس سے کسی کی حقارت ٹپکتی ہو. اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قل هل عندکم من فن نہیں من علم، تمہارے پاس جو علم ہے دکھاؤ مجھے. جو ہم سیکھتے ہیں نا، یا جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اللہ نے علم ہی کہا ہے، فن نہیں کہا. لیکن دونوں کو الگ کیا کہ یہ وہ علم ہے جو لا ریب فیہ ہے، جو لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، جو لا مبدل لکلمات. لا تبدیل، یہ تبدیلی قبول ہی نہیں کرتے. لا مبدلہ، ان کو کوئی تبدیل کر بھی نہیں سکتا، نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ تبدیل ہو جائیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے. نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کو تبدیل کر سکے. اس طرح اس کو اللہ نے محکم بنایا. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کوئی باہر جاتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم، جو تمہارے پاس علم ہے فتخرجوه لنا، من ذرا دکھاؤ تو صحیح، دسو تو صحیح. ان تتبعون الا الظن، تمہارے علم کی بنیاد محکم نہیں، گمان پر ہے. تمہارے علم کی بنیاد گمان پر ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہارے علم کی بنیاد اندازوں پر ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا. اور اللہ کا جو علم ہے محکم، پکا ٹھکا ہے. انسانی علم اللہ جب چاہے تبدیل کر دے. آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے، مشاہدے کا علم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اوپر سے حکم آیا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. ہزاروں سال کے علم کو اللہ نے پلٹا کے رکھ دیا. بچہ مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے، بغیر نکاح، بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دی. فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں جبرائیل آئے. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو ایک بہت پاکیزہ بچہ اللہ دینے والا ہے. انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میں نے تو شادی نہیں کی. ولم اک بغیا، اور میں بدکار نہیں. اور بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے جو شادی سے ہوتا ہے، ایک حرام ہے جو بغیر شادی کے ہوتا ہے. تو حرام میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین، مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ تیرے رب کی نشانی بنے گا. وکان امرا مقضیا، وہ تو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامن کے اللہ بیٹا دے گا. اب وہ آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹے تو کہنے لگے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں بشر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، ڈرو نہیں. لیکن وہ ایک انسان کو دیکھ رہی ہیں تو ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئے. اب اس سے آگے تو جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو جبریل تسلی دیتے ہوئے آتے گئے یہاں تک کہ ان کے یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کے کرتے کو یہاں سے پکڑا. اسے یہ کھلے ہوتے تھے یہ، اور یوں کر کے اپنی طرف ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری. فنفخنا فیہ من روحنا فصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. تو ایسے انہوں نے پھونک ماری. فحملتہ، ساتھ ہی حمل ہو گیا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور ساتھ ہی وہ ایک دور جگہ پہ تشریف لے گئے. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اور اس کے ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا.
اور ایک کھجور اوپر سے کٹی ہوئی، صرف اس کا تنا کھڑا ہوا، اس سے ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں مر جاتی، لوگ میرا مرنا بھی بھول جاتے، میرا دنیا میں آنا بھی بھول جاتے۔ فناداھا من تحتھا، اب سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے کہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فکر نہ کر، یہ چشمہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ فکلی واشربی وقرری عینا، پی اور کھا کیسے کہ وہ کھجور ایک واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جاتا ہے، باقی درخت کو اوپر سے کاٹو نیچے سے شاخیں نکال لیتا ہے، کھجور اوپر سے کٹ جائے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے جبریل اس تنے کو ذرا ہلاؤ، حضرت مریم نے ہلایا تو اس کے اندر سے تر و تازہ کھجوریں ان کے سامنے گر پڑی۔ میں کلی واشربی، مریم دیکھو بغیر پتوں کے اللہ نے کھجور میں سے پھل دے دیا، ایسی تجھے بن خامن کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو اللہ ہمارے علم کو اس لیے کہہ رہا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارے پاس اندازے ہیں اور تمہارے پاس اپنی گمان ہیں۔ تو اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قول فصل میں لگایا، قول فصل، اور اللہ کے نبی نے آپ کو ورثۃ الانبیاء فرمایا۔ نبی وراثت کا، وارث کا کیا کام ہوتا ہے؟ وراثت کو سنبھالنا بھی، پھیلانا بھی، سنبھالنا بھی، بڑھانا بھی، پھیلانا بھی۔ آپ کے ذمہ اللہ نے یہ ایک کام لگایا ہے جس کو تبلیغ میں کہا بھی جا رہا ہے، کیا بھی جا رہا ہے، اور غریب لوگ زیادہ تر دھکے کھا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے 2 جماعتیں تھیں، ایک بلوچستان کی تھی اور ایک گھوٹ کی سندھ کی، سارے غریب لوگ، ایک معذور تھا ایک ٹانگ سے، 1 سال پیدل چل رہی تھیں، متوازی جماعتیں 1 سال پیدل چل رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دی کہ آپ نبی کے وارث ہیں، اب آپ نے جانا ہے تو آپ کو مختلف مکاتب فکر ملیں گے، کسی کا نام بریلوی ہے، کسی کا نام دیوبندی ہے، کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام شیعہ ہے، کسی کا نام وہ مماتی ہے، کسی کا نام حیاتی ہے۔ یہ بے شمار قسم کے افکار آپ کو ملیں گے، اور ہر ایک مکتب فکر وہ شدت میں ہے اور دوسرے کی نفی، اور نفی نہیں نفرت۔ اگر آج کے ماحول اور علماء کو دیکھو گے تو آپ بھی متاثر ہو جاؤ گے، کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے آپ۔ لیکن اگر آپ قرآن کو سامنے رکھو گے کہ نبیوں نے کس طرح دعوت دی، ایک تو بہت بڑا دھوکہ، گمراہی کی حد تک، یہ اس کے عقائد خراب ہیں، اس سے ملنا نہیں، یہ بدعتی ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اس سے ملنا بھی نہیں ہے، ان کا رد کرنا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ اکابر ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ فلاں ہیں، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور موسیٰ علیہ السلام آگے منت کر رہے ہیں، یا اللہ انہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ 5 عذر پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرا تو سینہ تنگ پڑ جائے گا، میں کیسے جاؤں، میری زبان نہیں چلتی، ہارون کو بلا، وہ اچھی بات کرتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ 5 عذر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے کہ مینوں نہ گھل، میں نہیں جاندا، سیدھا صاف جو مطلب تھا مینوں نہ گھل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، جا تو ہی جائے گا۔ کہ اچھا چلو میری ایک منت مان، میرا بھائی میرے نال کر لے۔ کہا اچھا اذهبا انتما بآیاتنا، چل تو بھی جا اور ہارون بھی جائے، جا کے دعوت دو۔ حل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی۔ تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو کہ کس طرح نافرمان اور اللہ سے دور اور اسلام سے دور لوگوں کو کس طرح قریب کرنا ہے، پھر تو تمہیں صحیح تصویر نظر آئے۔ تم کو فلاں ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے یہ کیا، فلاں اکابر نے یہ کیا۔ اب ہم اکابر کو دیکھیں کہ مولوی طارق جمیل کو دیکھیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے دیکھو ہی نہیں، قرآن کو دیکھو۔
یا قوم اعبدوا، یا قوم پہلا لفظ ہی محبت کا، یا قوم، یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت۔ ابراہیم علیہ السلام کس پیار سے بات کر رہے ہیں، یا ابت، یا ابت۔ قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا محور بناؤ، اور سیرت پاک جو کیف عاملہم جیسی کتاب میں نے سیرت میں نہیں دیکھی، اس کو اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ کھانا روزانہ کھاتے ہو، اس کو روزانہ پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، پھر تو صحیح تصویر تمہارے سامنے آئے گی۔ ورنہ کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا، کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا۔ اکابر امت قابل احترام ہوتے ہیں، قابل اتباع صرف اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا رسول ہے اور ان کے صحابہ ہیں جن کی اللہ نے جنت کی گواہی دی، کلًا وعد اللہ الحسنی اور ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ یہ گواہی اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں دی، تو ان کو، ان کی سیرت کو سامنے رکھو تاکہ تم مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، موحد بن کے رہو، داعی بن کے رہو۔ میں نے علماء دیوبند کی تحقیق کو اصح جانا ہے، دوسروں کو غلط نہیں کہتا ہوں، میرے لیے وہ زیادہ صحت کے قریب ہے تو میں اس کو اتباع کرتا ہوں، لیکن میں اس کا داعی نہیں ہوں، میں اسلام کا داعی ہوں۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب یہ کسی مکتب فکر کی دلالت ہے۔ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کی دعوت ہے۔ تو نماز ایک ایسی بات ہے جو لوگوں کو کھینچے گی۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا معیار اسلام بناؤ، اسلام بناؤ۔ ممبر پر بیٹھو، اسلام کی دعوت دو، کبھی کسی کے خلاف بات نہ کرو، کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کی برائی نہ کرو۔ میرے نبی نے 23 سال میں اپنے ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا۔ اچھا تو کہا کہ فلاں بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بہت برا ہے، ممبر سے اب عبداللہ بن ابی کا بھی نام نہیں لیے۔ ہمارے ماحول میں ہے، ہمارے خطیب دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، وہ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کی آستینیں بھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور رنگ بھی لال ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی وہ اپنا جوش نکالتے ہیں، لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن پیش کرو، حدیث پاک پیش کرو، نبی کی سیرت سے متاثر کرو، صحابہ کی سیرت سے متاثر کرو، خود بھی متاثر ہو اور اوروں کو بھی متاثر کرو۔ ایک حیات الصحابہ کے مطالعے کا معمول بناؤ۔ جب کبھی میرا مطالعے کی ہمت تھی، ذوق تو اب بھی ہوئی ہے لیکن ہمت کوئی نہیں ہے، غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی، اب تو سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے ان سے لپٹ جاتا ہوں اور رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ میں مطالعہ نہیں کروں گا، اور آج سال ہا سال گزر گئے ہیں، ایک ورق کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میرا سر پکڑا جاتا ہے، یہ جگہ بوجھل ہو جاتی ہے اور آنتیں کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، راضی ہیں اس پر۔ تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری، وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا، وہ اسی پر ہی روئے جا رہا، تو ساڑھے جانو گھر سد لے، ساڑھے جانو گھر بلا لے، ساڑھے جانو گھر بلا لے، اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا کہ ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے گھر سد لے، اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا۔
عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ ان کی عادت تھی وہ ایسے ملتے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم فوت ہو گیا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے اس بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب تواڈے دیرے چ آون دی ہن چس مک گئی ہے، تواڈے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہو کی ہویا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جسلے میں دیرے چمنا ہوں میاں صاحب دور وہاں دھیان، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ، وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تواڈے کول آویدا ہے، تواڈا منہ ایڈے ہوندا ہے، مصافحہ ایڈے کردے ہو، ساڈا سارا مزہ ہی مک جاندا ہے۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے، جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا وہ تینوں یاد کوئی نہیں، کہ وہ تو ٹھیک ہے پر جڑا تساں این کر کے مل دے ہو نا، یہ ساری چس مک جاتی۔ ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ جی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو، قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں، آپ مثال بنیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔ تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت۔ جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت، بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو۔ میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معنی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو تدبر فی القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو، لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو، عربیت کو مضبوط کرو، عربی ادب کو پڑھو، اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو، پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا۔ اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہے، ہم اس اندھے کی طرح ہیں جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، نہ غنچے، نہ کلیاں، نہ تتلیاں، نہ بلبل، صرف
کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں. آج کے مدارس سے نکلنے والے طلبہ علماء، ان کی مثال اس اندھے کی ہے جو باغ میں تو ہے پر اس سے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. تو اس کو 6 سال کو آخری نہ سمجھو، اپنی محنت کو پڑھاؤ ساری زندگی. عربی ادب، عربی جو قصص العرب جس میں خوبصورت تعبیرات ہیں، اس کا ذوق پیدا کرو. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں، اور اپنے نبی کی سیرت کو، جس میں یہ کیف عاملہم ایک ابداع ہے اس شخص کا کہ آج تک کسی نے سیرت کو اس طرح نہیں لکھا. میں نے سیرت کے اللہ کے فضل سے بے شمار کتابیں نظر سے گزری ہیں، لیکن ایسا کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی. اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بناؤ. تمہاری شادیاں ہوں گی تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج ہی ایک ہمارے تعلق والے رحیم یار خان سے چل کے آئے کہ جی وہ یہ میرا بیٹا ہے، پوری داڑھی اس کی بیٹے کی، تو اس نے اپنے بدتمیزی سے اپنی بیوی کو اتنا دکھ پہنچایا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے ہمارا چلی گئی ہے. تو آپ ہماری صلح کرا دیں کہ وہ سسرال والے بھی میرے جاننے والے ہیں اور یہ گھر بھی میرا جاننے والا ہے. تو میں نے کہا کیا بدتمیزی کرتا تھا؟ کہتا تھا ماں کی اہمیت بٹھاتا تھا کہ میری ماں میری ماں. تو وہ ماں کی تو ہے لیکن بیوی کا بھی تو کوئی حق تھا. اتنا اس کو ذلیل کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے ہی چلی گئی. تو ماں باپ کا حق تمہارے ذمہ ہے، تمہاری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا، تم زبردستی اپنی بیوی سے خدمت نہیں لے سکتے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے. اس کی خوش قسمتی ہے وہ خدمت کرے، اس کی عزت ہے وہ خدمت کرے، لیکن اس سے تم مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ تو خدمت نہیں کریں گی تو اے کر دے گا او کر دے گا. آج کی صبح کی بات، ایک گھر ٹوٹ گیا صرف اس بچے کی نادانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے. اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھو، اپنی بیویوں کو احترام دو، ان سے اظہار محبت کرو. لوگ اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کرتے. حضرت عائشہ سے آپ نے جو کہا، آخر ہے حرف آخر، یا عائشو، عائشہ بھی نہیں کہا یا عائشو، یہ لاڈ اور پیار کا خطاب ہے. یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ. عائش، عائش، جیسے آپ لاڈ سے کوئی نام بنا لیتے ہیں تو آپ نے پیار سے یہ نام بنایا ہوا تھا عائش. جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو موت بڑی آسان ہو گئی ہے. یہ اظہار تھا. جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے بھلا اس کے بعد کوئی چیز ایسی ہے جو موت کو پرکشش بنائے. ہم تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے اور گھر کی زندگی بتانے کے لیے کیا جملہ ہے. سونے کے پانی سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے. تو اظہار محبت کرو اپنی بیویوں سے. کوئی اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، بہت اچھی لگ رہی. کھانا پکا کے لائے، ماشاءاللہ تو بہت بڑھیا کھانا بنایا ہے. حکیم ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے. وہ کھانا بڑا پسند آیا تو انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے پکایا. کہا اسے بلاؤ. وہ آ گئی. کہنے لگے بیٹی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت مہربانی. تو اس نے زاروں کا تار رونا شروع کر دیا، زور زور سے. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. کہ نہیں حضرت میں اس پہ نہیں رو رہی، میں اس پہ رو رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے مرید بیٹھے ہیں، میں 30 سال سے ان کے گھر میں ہوں، 30 سال سے انہوں نے کبھی ایک دفعہ مجھے نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے. ایک دفعہ بھی نہیں کہا. ہم سیرت بھول گئے ہیں، سیرت بھول گئے ہیں. پھر یہ جو ہماری جوائنٹ فیملی ہے سسٹم، یہ پہلے بہت اچھا تھا جب عزت احترام کا سب کا اپنے اپنی جگہ پہ تھا. اب تعلیم نے ہر چیز اتھل پتھل کر دی ہے اور اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اب یہ ایک وبال جان بن گیا ہے، ایک مصیبت بن گیا ہے. بیوی سے کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو. ماں باپ کوئی کمی بیشی کرنے لگیں تو اپنی بیوی کی حفاظت کرو. یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے. تو تم بچے ہو، جذبات میں آ کر کبھی ماں کی بات سنی، کبھی باپ کی بات سنی، کبھی بہنوں کی بات سنی. خاص طور پر بہنوں کا کردار
بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ ایسے کان بھرتی ہیں کہ وہ ایک بیچاری لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا موٹر سائیکل، اس پہ وہاڑی سے چل کے آئے، وہاڑی سے دونوں بہن بھائی آئے، کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، میرا خاوند ہے، اس کی بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں اور وہ میری پٹائی شروع کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے، مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے بیان بڑے سنتا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں تھوڑا۔ میں کہا بیٹی جن کو میں جانتا نہ ہوں یا شناسائی نہ ہو، وہاں میں گھر کے معاملات میں نہیں پڑتا، کیونکہ سننے والے کے دل میں جب تک میری بات کا وزن نہیں ہوگا وہ میری بات کو لے گا نہیں۔ نرم بنو، اپنی ماں کی قدموں میں جنت ڈھونڈو، اپنے باپ اوسط و ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، ماں کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، باپ کی خدمت تمہارے ذمہ ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خاوند کے ذمہ ہے اپنی بیوی کو الگ گھر کا مطالبہ کرے تو الگ گھر لے کر دے، نہیں لے سکتا تو گھر کا ایک پورشن اس کے لیے الگ کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق کے فرض ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا وہ تسبیح پھد کے اللہ ہو کرے تو روزے رکھے، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، اپنے آپ کو نمایاں کرو۔ میرے نبی جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد کے سفر میں ہیں، اور جب سفر شروع ہونے لگا اور اماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئیں تو دیکھا تو گلے کا ہار کوئی نہیں تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، اور مانگ کے لائی تھی اپنی بہن حضرت اسما کا ہار تھا، وہ لے کر آئی تھی کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں تو مجھے دے دو، تو مجھے تو پہلے ہار ڈھونڈ کے دیں۔ تو آپ نے جہاد کا قافلہ رکوا دیا اور فرمایا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہار کی کیا حیثیت ہے، جہاد کا سفر ہے، ہمیں آگے جانا ہے یا واپس جا رہے ہوں گے تو چھوڑو ہار کو، سب کو لگا دیا ڈھونڈو۔ اور عصر کے قریب سفر تھا تو وہ مغرب ہو گئی، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لی، سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا اور فجر کا وقت داخل ہو گیا اور پانی کوئی نہیں۔ اب سارے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے دینے شروع کیے، ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو گئی، پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں گے، وضو نہیں کریں گے نماز کیسے ہوگی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے حضرت عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، وہ تو باپ تھے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں تو اپنا چہرہ بنا رہے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے نہیں رہ سکے، ایک انگلی یہاں ماری زور سے ایسے، تو عائشہ ایسے ہو گئی، انہوں نے پھر انگلی ماری، پھر وہ ایسے ہو گئی کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ پریشان ہیں، پانی کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دی، فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کبھی کسی امت کو نہیں ملا۔ اس رات حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی برکت سے سفر منقطع ہوا، پانی ختم ہوا، اور تیمم اللہ نے امت کو قیامت تک کے لیے دے دیا۔ جب یہ آیات اللہ کے نبی نے باہر نکل کے سکھائیں، اب سارے کہنے لگے ابو بکر تمہارے گھر کی کیا بات ہے، تمہاری برکت سے تو امت کو کیا کچھ ملا ہے، تمہارے گھر کے کیا کہنے۔ جب دن چڑھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہار کو چھوڑیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا چلو بھائی۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو وہ ہار اونٹنی کے نیچے گیا پڑا تھا، وہ ہار بھی مل گیا۔ اتنی دلداری میرے نبی نے کی۔ بچوں، میں یہ نہ سنوں کہ میرا کوئی شاگرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، یا اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے خون کے رشتوں سے لڑو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو بھی اس کے لیے سودا کرنا پڑے کر دو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تمہیں نوازے گا وہاں سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے،
تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے۔ اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گئے، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے تو زارو قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔ کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں ہور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کولو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے۔ میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو، دعا مانگو، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو۔ اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دو۔ سب سے بڑی تواضع ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچھڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ یا اللہ، یہ بدبخت تو سب کو بچھڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بنو،
اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف کا۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے، تہجد کا اہتمام کرو۔ نوافل اس سر درد میں، اس سر درد میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں